چلیں اچھا ایک سوال اور ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا جی ٹائم جی اور. ضرور. یہ میں نے ایک دو جگہ اور بھی پوچھا ہے لیکن میں تھوڑا کنونس نہیں ہو پایا. ایک آیت ہے سورہ النور کی آیت 33 ہے، شاید آپ کھول سکیں اگر کھول سکیں. کیا نمبر کیا؟ انگلش میں ہی کھول لیجیے گا اگر ہو سکے تو، عربی وربی تو مجھے آتی نہیں سورہ نور کی 34ویں. ہے. آیت سورہ النور آیت 33. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. تمہارے غلاموں میں جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو. اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو. تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کا فائدہ کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. ہاں جی، کیا پوائنٹ ہے ہاں اس میں؟ یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو آپ نے بولا نا لونڈیوں کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے کبھی آیت سمجھ نہیں آئی. اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کی جو لونڈی ہے وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس پر جو ہے وہ آپ بدکاری کا مطلب وہ نہ مجبور نہ کریں، کرو مطلب اس کے اوپر فورس نہ کریں. بدکاری سے میری مراد مطلب یہ سیکس، میرے خیال سے نہیں، سیکس نہیں. اور بدکاری تو لوگوں پھر سے وہ سیکس ہوگی نہ نا کرواؤ، جیسے کہ مان لیے اور کوئی لوگوں سے سیکس نہ پروسٹیٹیوشن کرواؤ، ہو گیا. اور لوگوں سے سیکس نہ کرواؤ، یعنی اسے پروسٹیٹیوشن نہ کرواؤ. اچھا مطلب پروسٹیٹیوشن مت نہ کراؤ. اور اگر پروسٹیٹیوشن نہ پھر بھی کرواؤ، کچھ کراتے ہو. اپنے دوستوں یاروں دوستوں میں اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ نہ کرواؤ. یہی ہے مطلب. اچھا تو اس کے بعد پھر یہ بولا جا رہا ہے اس میں کہ اگر اس کے بعد بھی اگر تم کرواتے ہو یا بائی فورس کراتے ہو تو اللہ بخشنے والا ہے. تو یہ بخش جو اللہ رہا ہے کسی کو، تو لونڈی کو بخش رہا ہے یا مالک کو بخش رہا ہے؟ یہ لونڈی کو بخشنے جا رہا ہے، لونڈی کو بخشنے کی بات ہو رہی ہے. تو لونڈی کو کہاں سے بخش دے گا جب لونڈی کو تو بائی فورس کر رہی ہے جو کچھ کر رہی ہے. ہاں تو وہ یہی نہیں تو وہ لونڈی کو لونڈیوں حق کو دینے تسلی، والا تو یہ لونڈیوں کو نہیں. تسلی دی جا رہی ہے نا، یہ لونڈیوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر لونڈیوں کو زبردستی ان سے بدکاری کروائی گئی ہے تو اللہ ان کو سزا نہیں دے گا. کئی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بخشنے کی بات جو ہو رہی ہے یہ ان مردوں سے ہو رہی ہے جنہوں نے ان سے بدکاری کروائی ہے. تو اب یہ وہی مطلب انٹرپریٹیشن کا مالکوں کے ایشو لیے، آ جاتا، مالکوں کے لیے یعنی مالکوں کو، تو وہ نہیں. پھر تو اور وہی بری بات ہو تو جاتی ہے. کنفیوژن ہو رہا. میں دو تین جگہ پوچھا تو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن جہاں تک آیت کہہ رہی، مطلب جہاں تک مجھے اندازہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مالکوں کو بخشنے کی بات ہو رہی ہے. ہاں اس کو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا، نہیں تو لیکن تفاسیر میں، اگر بائی فورس. لیکن اگر ہمارا جو میتھڈ ہے، اگر ہم اس میتھڈ کے حساب سے چلیں گے تو تفاسیر میں میرا خیال سے اس پہ میں نے پڑھا تھا. اب ہم اس پہ دیکھیں گے کہ تفسیر میں کیا ہے، کیونکہ یہ ہماری میتھڈالوجی ہے. نہیں مجھے تو دونوں طرف سے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اصل میں. اگر مالکوں کو بخشنے کی بات ہو رہی ہے تو عجیب سی بات ہے، اور اگر لونڈیوں کو بخشنے کی بات ہو رہی ہے، بخشنے سے مراد یہ کہ معاف کرنے، تو اگر لونڈی کو معاف کرنے کی بات کی جائے گی تو مطلب اس کا تو قصور ہی نہیں ہے، تو پھر بخشنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یہ نہیں، تو یہ بتایا اس جا رہا ہے کا نا تو کہ قصور کوئی ہی لوگ نہیں یہ ہے نہ نا. سمجھے کہ اس کا قصور ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس کا قصور ہے. دونوں طرح سے ارے بات بائی بنتی ہے. فورس جب لونڈی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا، مطلب وہ تو تو اسی لیے اس کو مالک کے کہا جا ساتھ رہا ہے، اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یعنی مالکوں کی عیش ہے، مالک کو کوئی نہیں، پریشانی نہیں ہے. مالک کو گناہ، اس کو اپنے طور پہ گناہ ملے گا نا. یعنی مالک جو ہے اگر بدکاری کرا رہا ہے تو اس آیت میں اس مالک کے لیے بھی تو کچھ کہنا چاہیے تھا کہ جو بدکاری کرا رہا ہے یہ فضول اس بک ہے نا، کو اب ہم کیا یہ کریں، سزا دیں یہ گے. تو کیا کریں، یہ اب یہ کتاب آیت فضول تو کتاب ہے. کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی نا. ہم، بھئی کمپلیٹنس نہیں ہے اس آیت کے اندر. ہاں اگر اب آپ ایسے ہی مالک ہے کی نا، اب بات کیا کر رہے ہیں کریں. تو مالک کو سزا دینے کی بات کریے آپ، اور اس کو بخشنے کی بات کریے. کیا کہتے ہاں ہیں لونڈی کو، ہاں لونڈی تو کو ایسے ہی بخشا ہے نا. جائے گی لیکن مالک نہیں بخشا جائے گا. یہ تو یا تو یہ اس طرح کی آیت ہوتی، تو یہ تو آدھی ادھوری آیت ہے. اس کو دونوں طرف سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے، اس کو ہر طرف سے توڑا مڑوڑا گھمایا جا سکتا. اس پہ میں ابن کثیر کی دیکھ رہا ہوں کہ ابن کثیر کی اس کے اوپر اوپینین گیا. تو چلیے دیکھ لیجیے. ابن کثیر کی اوپینین اس کے اوپر ہے
meaning from the money they earn and the children, the messenger of Allah forbade the money earned by the couple, the prostitute and the fortune teller, according to another report. تو یہاں پہ means if they want to be chaste, which is the case with majority of slave girls, یعنی زیادہ تر جو slave girls ہیں ان سے یعنی prostitution مت کرواؤ, وہ زیادہ تر صاف پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. In order that you may gain in goods for this world, یعنی ان سے دھندا کروا کے ان سے پیسے کھاؤ, یہ حرام ہے کام. The earning of a prostitutes are evil, the earning of a couple are evil, price of a dog. یہ کیا بونگی ہے یار. یعنی ایک پروسٹیٹیوشن کی سے جو آپ پیسے کماتے ہیں دلالی سے وہ حرام ہے, جو کپ کرتے ہیں وہ جو کپنگ کی ہوتی تھی مساج میں اس کی کمائی حلال ہے, اور ایک کتے کی قیمت حرام ہے. جی کتا بیچ میں کہاں سے آ گیا. اینی وے اچھا جی, بٹ اف اینی ون کمپیلز them then after such compulsion Allah is after for meaning towards them, as has already been stated in the hadith from Jabir, کہ if you do that then Allah is often forgiving, most merciful, and their sin will be the one who forced them to do that. تو اس پہ حدیث کی روایت ہے کہ اس میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ جو یہ کام کرے گا تو اس کا جو گناہ ہے وہ اس دلال کے سر جائے گا, اور لڑکی کے سر نہیں جائے گا جس کے ساتھ بدکاری کی گئی ہے. تو یہ اس لیے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا مشکل ہے, ناممکن ہے. اچھا. ہاں تو یعنی مالک کی آیت کو کلیئر نہیں کیا گیا قرآن میں. ہاں تو مطلب اس کو تو معاف کر دیا گیا, لونڈی کو یا کنیز کو تو معاف کر دیا گیا, لیکن مالک کے بارے میں کوئی مطلب وہ کلیئر انسٹانس نہیں ہے اس کا. نہیں یعنی منع کر دیا نا کہ وہ کام جو کرا وہ غلط, اس کو گناہ ملے گا. اس بات پہ یہ حدیث میں کے ریفرنس سے یہی ہے کہ اس کو گناہ ملے گا. حدیث تو انہوں نے اپنے حدیثوں کے بارے میں تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں سننے کو مل رہی ہیں اب کہ صاحب حدیث کو نہیں مانیں گے, صرف قرآن سے جو کچھ طے ہوگا. نہیں وہ نہیں جو کلاسیکل لوگ ہیں وہ حدیث کو مانتے ہیں. یہ تو آرگیومنٹ آپ اس کے اوپر فٹ کریں گے نا, جو حدیث کو نہیں مانتا اس کے سامنے یہ آپ آیت رکھیں کہ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے, تو جو قرآنسٹ ہے. لیکن جو حدیث کو مانتا ہے اس کے اوپر تو آپ یہ آرگیومنٹ نہیں رکھ سکتے. وہ کہے گا نہیں ہم تو حدیث کو مانتے ہیں, حدیث میں کلیئر ہے. ہاں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, اوکے سر, شکریہ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.